ناظرین آج 8 فروری 2024 انتخابات کو پورا ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ آج جہاں حکومت اس ایک سال کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، وہیں ساری اپوزیشن جماعتیں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی۔ کامیابی اور احتجاج، یوم تعمیر و ترقی اور یوم سیاہ کی کہانی ہم آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کہانی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کہانی کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھتے ناظرین، آج ملک بھر کے اخبارات میں صفحہ اول پر خبروں کی جگہ حکومتی کارکردگی کا اشتہار شائع ہوا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ 1 سال قبل ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن اس کی پالیسی سے آج سٹاک مارکیٹ 1,10,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر کھڑی ہے۔ شرح سود 20% سے کم ہو کر 12% تک آ گئی۔ مہنگائی 28% سے کم ہو کر 6% تک آ گئی۔ حکومت کے مطابق اس نے شبانہ روز محنت کر کے برآمدات میں 34% اضافہ کیا ہے۔ ترسیلات زر 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کو ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب سے بڑھ کر 12 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر اس ساری کارکردگی کو ایک جملے میں لکھا جائے تو ملک میں اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 8 فروری کے دن کو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی یوم سیاہ کے طور پر منا رہی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی آج سراپا احتجاج ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک میں اگر سب اچھا ہے تو سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ اس داستان کا آغاز 8 مارچ 2022 کو ہوا۔ وقت بدلا، سال بدلے، حکومتیں بدلی، لیکن ملک کے سیاسی منظرنامے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ عدلیہ اور مقننہ آمنے سامنے ہیں، لیکن سیاسی بھونچال میں کمی نہ آ سکی۔ گڈ ٹو سی یو سے لے کر مذاکرات کے نعرے لگے، لیکن مجال ہے کہ سیاسی انتشار میں کمی واقع ہوئی ہو۔ ناظرین، سیاسی انارکی، الزامات اور لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات کا آغاز 8 مارچ 2022 میں تحریک انصاف حکومت کے خلاف عدم اعتماد سے شروع ہوتا ہے۔ عدم اعتماد کو عین جمہوری قرار دیا گیا، لیکن عدم اعتماد ووٹنگ سے عین قبل تحریک انصاف کے منحرف اراکین غائب ہو گئے اور بعد ازاں انہیں میڈیا نے سندھ ہاؤس اسلام آباد سے برآمد کر لیا۔ عدم اعتماد آئی، اسپیکر نے رولنگ دی، مگر پھر 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد پر ووٹنگ کے ذریعے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ عدم اعتماد کے بعد پاکستانی سیاست میں کوئی بھی دن سکون کا نہیں رہا۔ آئے روز جلسے، جلوس، احتجاج اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اپریل ہی میں عثمان بزدار نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک اہم سیاسی معاملہ بن گیا۔ حمزہ شہباز نے 9 اپریل 2022 کو وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن بعد ازاں سپریم کورٹ کے فیصلے پر حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اسی ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے 135 ممبران اسمبلی نے قومی اسمبلی کی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ اپنے منحرف 20 ممبران قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا۔ مئی 2023 میں الیکشن کمیشن نے 20 MNAs کو ڈی سیٹ کر کے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا، جبکہ بانی تحریک انصاف نے 25 مئی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ رستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی، مگر بانی پی ٹی آئی جی چوک پہنچنے پر مصر رہے۔ امریکی سازش کے بیانیے کے تحت شروع کیا گیا لانگ مارچ 6 دن میں انتخابات کے مطالبے پر ختم کیا گیا۔ جولائی 2022 تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 20 میں سے 16 سیٹوں میں کامیاب ہو گئی، جبکہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والے تحریک انصاف کے 11 MNAs کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ 21 اکتوبر 2022 میں الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس بانی تحریک انصاف کو نااہل قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے 25 اکتوبر کو لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ 3 نومبر کو لانگ مارچ وزیر آباد پہنچا، جہاں بانی تحریک انصاف پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس سے وہ بال بچ گئے۔ لانگ مارچ وزیر آباد سے واپس لوٹ گیا، جبکہ بانی تحریک انصاف کا گھر زمان پارک ایک سیاسی مرکز بن گیا، جہاں ایک طویل عرصے تک پارٹی کارکنان موجود رہے۔ 7 دسمبر 2022 کو توشہ خانہ کیس میں بانی تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا۔ 16 جنوری 2023 میں بانی تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر کے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے 35 MNAs کے استعفے منظور کر لیے۔ اتفاق رائے نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کیا۔ فروری 2023 میں الیکشن کمیشن نے بانی تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی نشست کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، جس کے خلاف تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، مگر یہ تحریک بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ مارچ 2023 میں سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا حکم دیا۔
لیکن الیکشن کمیشن نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ 14 مارچ کو بانی تحریک انصاف کی زمان پارک رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا۔ 9 مئی 2023 کو بانی تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، عسکری اور قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی 2023 کے بعد تحریک انصاف کی سیاست مکمل تبدیل ہو گئی۔ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ مرکزی قیادت سے لے کر عام کارکن تک سبھی کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ہاں، وہ لوگ جیل کی سلاخوں سے باہر آئے جنہوں نے پارٹی سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی۔ میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑا۔ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پوزیشنز ہیں، اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ۔ اگست 2023 میں قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی۔ 5 اگست 2023 کو بانی تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 8 اگست 2023 کو انہیں 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کر دی، جبکہ 23 اکتوبر کو سائفر کیس میں بانی تحریک انصاف پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 22 نومبر کو ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ 2023 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر عارف الوی نے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کرانے پر اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا اعلان کیا، جنہیں تحریک انصاف سمیت بیشتر سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ بانی تحریک انصاف کی نااہلی کے بعد پی ٹی آئی نے دسمبر 2023 میں بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین منتخب کر لیا، لیکن الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان سے پارٹی نشان لے لیا گیا۔ 8 فروری انتخابات سے 1.5 ہفتہ قبل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل قبول کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو 2024 کے عام انتخابات کے لیے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا۔ تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے صرف انتخابی نشان ہی نہیں بلکہ انتخابات سے 1 ہفتہ قبل بانی تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال جبکہ سائفر کیس میں 10 سال سزا سنا دی گئی۔ جہاں بانی تحریک انصاف کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئی، وہیں نواز شریف کو ایک ایک کر کے مقدمات سے بری کیا گیا۔ 8 مارچ 2022 سے 8 فروری 2024 تک پورے 2 سال تحریک انصاف کو صرف ایک شکوہ رہا کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ جلسے کی اجازت ہو تو ہائی کورٹس میں درخواست دینا پڑی، اراکین نے بغاوت کی تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، الیکشن نشان ملے تو ویب سائٹس بنا کر ممبران کی فہرست جاری کرنا پڑی۔ مرکزی قیادت تاحال جیل میں ہے یا پھر روپوش ہے، لیکن ان سب کے باوجود تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا؟ گزشتہ 1 برس میں ملکی سیاست میں کیا گل کھلائے گئے؟ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے اس اثر سے وقفے کے بعد۔